بچوں کو ایسی تعلیم دو جیسی پہلی کی مائیں تھی. آج کی مائیں بچوں کو سیریل دیکھنا سکھاتی ہیں. آج کی مائیں بچوں کو گانے سننا سکھاتی ہیں. ارے قربان جاؤ ان ماؤں پر. وہ کیسی مائیں تھی جب اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے سلاتی تھی تو گانے نہیں، سیریل نہیں، بلکہ نبی کی نعتیں پڑھ کر کے سنایا کرتی تھی اور کہتی تھی تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. وہ تعلیم دو بچوں کو. لیکن آج مائیں اپنے گود میں لے کر کے بچوں کو گانے سناتی ہیں، موبائل دکھاتی ہیں، بیٹا موبائل دیکھ کھانا کھا لے، بیٹا موبائل دیکھ سو جا. بچے کو جب یہ سکھاؤ گے تو وہ وہی سیکھیں گے. بچوں کو اچھی تعلیم دو. ماں باپ کا فرض یہ بنتا ہے، پیدا کرنا بڑی بات نہیں، بلکہ پیدا کرنے کے بعد میں انہیں اچھی تعلیم دینا، انہیں عزت سکھانا، ادب سکھانا، یہ بڑی بات ہے. تو دوست تھے، ان کا ایک لڑکا تھا، وہ باہر پڑھ کے آیا. اس نے اپنے دوست سے ملوایا اپنے بچوں کو اور کہا کہ دیکھو میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ کر کے آیا ہے، میرا بچہ انگلش بولنے لگا ہے، تم انگلش میں سوال کرو جواب انگلش میں دے گا. اس کے ایک دوست نے اس کے بچے سے سوال کیا، بیٹا ذرا پہلا کلمہ سنانا. بچہ باپ کا منہ دیکھنے لگا، پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں، انکل کیا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا بیٹا یہ تجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں جو میں نے تجھے نہیں سکھایا. تو اس لیے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ. قربان جاؤ ان ماؤں پر. وہ مائیں کیسی تھی جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو نعت نبی پڑھ کر کے سلاتی تھی، قرآن پڑھ کر کے اپنی گود میں لیا کرتی تھی، باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. آج کی مائیں نہ جانے ناپاک رہتی ہیں، کس حال میں رہتی ہیں، بچوں کو دودھ یوں ہی پلاتی رہتی ہیں، بچوں کی یوں ہی پرورش ہو جاتی ہے، اسی لیے بچے بگڑ جاتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی والدہ محترمہ جب آپ کو مولانا صاحب کے پاس میں بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے لے کے گئیں، مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کروا دیجئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی عمر صرف 4 سال کی ہے، 4 سال کی ہے. آپ نے مولانا صاحب سے کہا میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کروا دیجئے. آپ نے کہا بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھو. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب پڑھنا شروع کیے، جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک الحمد پڑھی، الف لام میم پڑھی، قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں. پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ. یوں ہی 17 پارے پر جب پہنچے، 17 پارے پڑھ کر کے جب آپ رکے تو آپ کو جب مولانا صاحب نے اتنا دیکھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، 17 پارے یوں ہی پڑھ دیے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ان کی ماں سے پوچھا، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی والدہ سے پوچھا، او مائی ذرا یہ تو بتاؤ تم اپنے بیٹے کو بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے لے کر کے آئی ہو یا میرا امتحان کروانے کے لیے لے کر کے آئی ہو؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس نے 17 پارے پڑھے ہیں. 17 پارے کہاں سے سیکھے؟ آپ کی والدہ محترمہ نے کہا میرے بچے سے ہی پوچھ لو کہاں سے سیکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا صاحب نے کہا بچے یہ تو بتا تو نے قرآن پاک پڑھنا کہاں سے سیکھا ہے؟ اتنے پارے کیسے یاد کر لیے؟ تیری ماں تو تجھے بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے لے کر کے آئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے استاد جی جب میری ماں مجھے گود میں لے کر کے چلتی تھی تو قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. میری ماں جب برتن مانجا کرتی تھی تو قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. جب میری ماں گھر میں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں استاد جی میری ماں نے اتنا قرآن پاک پڑھا، اتنا قرآن پاک پڑھا، اتنا قرآن پاک پڑھا کہ میں نے اپنی ماں کے گود میں ہی سن سن کر کے 18 پارے یاد کر لیے ہیں. 18 پارے یاد کر لیے ہیں. ایسی تعلیم دو بچوں کو. وہ مائیں اگر ایسی مائیں ہوں تب بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں. تب بچے ماں کی کوکھ میں ہی آدھا قرآن پاک یاد کر کے لے کے آتے ہیں. تب بچے ایسے بنتے ہیں.
لیکن مائیں تو پہلے ایسی ہوں، مائیں بھی تو ایسی ہوں، تبھی تو بچے ایسے بنتے ہیں۔ بچوں کو اچھی تعلیم دو گے تو اچھے بنیں گے، گانے سننا سکھاؤ گے تو گانے سنیں گے، اس کے بعد میں پھر تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، پھر اس کے بعد میں تمہارے اوپر تکلیف آئیں گی، تمہیں ہی ستائیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ مت کہنا کہ ہمارے بچے ہمیں ستاتے ہیں۔ اچھی تعلیم دو اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو وقت دو، دین اسلام کی تعلیم سکھاؤ۔ باوضو ہو کر کے میری مائیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھ کر کے سنائیں، تب بچے کامیاب ہوں گے، تب بچے حافظ قرآن بنیں گے، تب بچے عالم دین بنیں گے۔ ایسے بچے بنتے ہیں عالم دین۔